ڈاکٹر صاحب جو چیز اچھی ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا ہوگا. اب میرا بیٹا مجھے رات کہتا ہے جی ابو جی یہ میں سم آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. میں نے کہا یار میرے لیے؟ کہتا ہے جی جن کے پاس لائسنس تھے نا یونیورسٹی میں ان کو فری سمز ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں جن کے ڈرائیونگ لائسنس بنے ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے کمپنیز کی طرف سے یہ جو اٹھانے جا رہی ہیں کمپنیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے جو قانون کی پاسداری کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کی ہم انکریجمنٹ کریں گے کہ جس کے پاس لائسنس ہے ان کے لیے کچھ اناؤنسمنٹس کریں گے, ان کے لیے بہتر ہم یا جو پاسداری کرتے ہیں قانون کی یا جس کے کم سے کم چلان ہوں گے. یہاں تو ایتھے تھے جدے بہتے زیادہ تو زیادہ چلان ہوں نے وہ جناب سارجنٹ کو انعام ملتا ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے کم سے کم چالان ہوتے ہیں نا اس شخص کو اپریسیشن لیٹر بھی ملتا ہے سیف ڈرائیونگ کا. انشورنس بھی ان کی. تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بھی ضروری اقدام ہے اگر اس کو بھی آج کے پروگرام میں ہم ہائی لائٹ کر لیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. یعنی قانون کی پاسداری کرنے والوں کے لیے انکریجمنٹ قانون کیا ہونی چاہیے؟ جہاں پہ قانون کی پاسداری کرنا ایک پاکستان کے تمام شہریوں کی فرائض میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست کے اندر بھی یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے کہ جو بھی حکومت کوئی اچھا اقدام کرتی ہے اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے. بلا وجہ بلا جواز اس پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اب ایک ٹرو جمہوری کلچر کو اپنا لینا چاہیے اور اس کے لیے بلا وجہ مخالفت برائے مخالفت کی بجائے ایک ایسا صحت مند ہو جہاں پہ ہم سب لوگ پاکستانی بیٹھ کے آپس میں ڈسکشن کر سکیں. اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جیسے سیما انوار صاحبہ نے کہا مجھے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی وہ یہ سارا کام کرتے ہیں جو کہ ٹریفک کی خلاف ورزی ہے یا دوسرے معاملے. ابھی اسی وقت آج سے 2-3 دن پہلے ایک جناب علی ہائی کورٹ کے جج صاحب کے بیٹے نے ایک اپنی گاڑی کے ساتھ سٹرائک کر کے سکوٹی پہ چاہتی ہوئی 2 خواتین بچیوں کو ہلاک کر دیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ کیا وہ غریب تھا؟ بات دراصل یہ نہیں ہے, یہ بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کو اس کو کیا تربیت دیتے ہیں. وہ تربیت کہیں غریب میں بھی ہو سکتی ہے, وہ اس طرح کی تربیت جو ہے وہ امیر میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی قانون کی عملداری غریب نہیں, میں نے ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ کی بات کی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک چیز جو جسٹس ہے ہائی کورٹ کا وہ ان ایجوکیٹڈ فیملی ہے, وہ ایجوکیٹڈ فیملی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اور اس کی ایک ویڈیو میں نے ابھی دیکھی ہے بلکہ ایلیٹ کلاس میں گنا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں جو کرائم ریٹ ہے اگر اس کو دیکھیں اور جس طرح کرائم کا تحفظ دیا جاتا ہے وہ ایلیٹ کلاس کو دیا جاتا ہے. غریب آدمی کے لیے تو جو قانون ہے وہ ایک بہت بڑا مضبوط قسم کا ایک قلعہ ہے, جبکہ ایلیٹ کلاس کے لیے جو قانون ہے وہ ایک ویب ہے, ایک اسپائڈر ویب ہے جس کو وہ پھاڑ کے پھینک دیتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی عملداری کے لیے غریب امیر سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, نہ کہ ایلیٹ کلاس کے لیے تمام چیزیں جو حل ہوں اور غریب آدمی کے لیے آپ تمام مسائل کا جڑ ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں قانون کی عملداری کے لیے اپریسیشن کیا ہونی چاہیے جی قانون گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے؟ دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑی اپریسیشن یہ ہے کہ جب آپ قانون پہ عمل درآمد کریں گے, قانون پہ آپ کام کریں گے تو آپ کی اپنی سیفٹی ہے, اور جب آپ کی اپنی جان کی سیفٹی ہوگی, جب آپ کے دوسرے مسائل جو ہیں وہ نارمل طریقے سے چلیں گے تو یہ اس سے بڑی اور اپریسیشن کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن ملک کے اندر جو بھی کام ہو اس میں عوام کے کام اور ان کے مسائل جو ہیں ان کا حل بغیر کسی سفارش کے, بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی رشوت کے یہ اگر ہو سکے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوگی. اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ہاشم صاحب آپ کی بات کو بڑا کرتے ہوئے, ڈاکٹر صاحب کی بات کو بڑا کرتے ہوئے دیکھیے, ہم نے اپریسیشن کی بات کر رہے ہیں, ساتھ سزا کی بات بھی ہم نے کی. ایکچولی یہ ڈسپلن کی بات ہے. اگر آج وہ بچے کو ہم نے ڈسپلن نہیں سکھایا, چاہے کسی کو شاباش دے کے چاہے کسی کو سزا دے کے, تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم اگلی آنے والی بھاگ دوڑ جو ہے وہ کس نسل کو دے رہے ہوں گے. تو اس کا مطلب آج کے دن سے
اس کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے جو ہمارے ملک میں جنہوں نے آگے لیڈرز بننا ہے نا ان لوگوں نے, ان کو ایک راہ پہ لانے کے لیے سزا بھی ہے اور ساتھ جزا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں شمسی صاحب, ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ ڈسکشن کی تھی کہ بچہ ڈسپلن سیکھے گا کہاں سے, which is more important. آپ مجھے بتائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسکولوں میں کوئی ڈسپلن نہیں سکھایا جاتا. پیرنٹس ہیں تو یہی بات میں نے پچھلے پروگرام میں کی تھی کہ مدرس اپنی ایک ٹک ٹاکر اور یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں, تو بچہ یہ سیکھے گا کہاں سے؟ دیکھیں اس وقت مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے شمسی صاحب, جب یہ آپ کی موٹر وے بنی تھی, آپ یاد کریں, تو ایک اویئرنیس پروگرام میڈیا نے سٹارٹ کیا تھا. 5 منٹ کا ایک پروگرام ڈیلی شام کو چلتا تھا, اور اس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ موٹر وے پہ آپ ٹریول کس طرح کریں, کس طرح آپ نے انڈیکیٹر کرنا ہے, کس طرح لیفٹ جانا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد حادثات اور موٹر وے پر چلنا اور چالان یہ اتنا کم ہو گیا تھا, تو اس کی بڑا پازیٹیو اثر ہوا تھا. تو وائی ناٹ ناؤ, ہم کیوں نہیں میڈیا کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو ایک کمپین چلاتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آج ماں بھی دیکھ رہی ہے, آج بچہ بھی دیکھ رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اسکولوں کو دوش دیں یا پیرنٹس کو دوش دیں, میرا خیال ہے کہ میڈیا اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے کہ آپ بچوں کو اس چیز کی اویئرنیس دیں. جو کہ ہم کر رہے ہیں. رولز کیا ہیں آپ کے, آپ نے کس طرح سے آگے چلنا ہے.